اور گزشتہ آیات شریفہ کے اندر یہ واقعہ تھا کہ اس قوم نے 72 بت رکھے ہوئے تھے، اور ایک ان میں سے سب سے بڑا بت تھا۔ کسی میلے کے اندر، کسی اپنے فنکشن کے اندر وہ ساری کی ساری قوم باہر چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہ گئے، ایک بڑا کلہاڑا لیا اور 72 میں سے 71 بتوں کو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کا سر توڑا، کسی کے ہاتھ توڑے، اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو پھینک دیا، اور وہ کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ آ کر اپنے بتوں کی اس حالت کو دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ اس قسم کی باتیں ابراہیم ہی کیا کرتے ہیں، لے کر آؤ۔ سامنے لائے اور لا کر پوچھا کہ آپ نے یہ کیا ہے سب؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، مجھ سے کس لیے پوچھتے ہو؟ انہی بتوں سے پوچھو، اس بڑے سے پوچھو جس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے، اور اسی نے یہ مارا ہوگا، اسی نے سب کو یہ سب کے ٹکڑے کیے ہوں گے۔ یہ ناراض ہو گیا ہوگا کہ میرے بڑے کے ہوتے ہوئے تم نے چھوٹوں کی کیوں عبادت کی ہے، اس نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو۔ اگر یہ بول کر جواب دیں تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر وہ اپنے آپ کے اندر سوچ کر کہنے لگے نہیں ہم نے زیادتی کی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ اے ابراہیم آپ کو پتہ ہے کہ یہ بولتے تو ہے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر جو جملہ فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہ اگر یہ بولتے بھی نہیں ہیں اور اگر یہ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکے ہیں، کوئی آتا ہے اور کلہاڑا لے کر ان کی ٹانگ توڑ دیتا ہے، ان کا سر توڑ دیتا ہے، ان کے ہاتھ توڑ دیتا ہے، ان کے ٹکڑے کر دیتا ہے، یہ خود بن نہیں سکتے، بننے میں تمہارے محتاج، یہ خود یہاں رکھے نہیں گئے، رکھے جانے میں تمہارے محتاج، اور اس کے بعد اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، پھر بول کر جواب نہیں دے سکتے، کس نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا اس کا نام نہیں بتا سکتے، تو پھر تم ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جن کے ہاتھ میں ذرا سا بھی نفع نہیں ہے، ذرا سا بھی نفع ان کے ہاتھ میں نہیں، ولا یضرکم، اور ذرا سا بھی نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، میں بیزار ہوں اور بڑا افسوس کرتا ہوں تمہارے لیے بھی اور ان بتوں کے لیے بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، تمہارے اندر اتنی سی بھی سمجھ نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا ہے، اب کوئی کچھ اور تو ان سے ہوا نہیں۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، آپس میں کہنے لگے کہ بس اس کا ایک ہی حل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے ان معبودوں کی مدد کرو، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو یہی ایک حل ہے، اپنے خداؤں کی، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اور جس نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے لیے آگ جلاؤ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پہلے بہت سارے مشورے کرتے رہے، کیا کریں جی، کیا کریں، ان کو نکال دیں، ان کو ماریں، ان کو کیا کریں، قتل کر دیں۔ ایک بدبخت تھا جس نے یہ آگ جلانے کا مشورہ دیا، اور اللہ رب العزت نے پھر اس کو ایسے ہی زمین میں دھنسا دیا تھا جیسے قارون کو دھنسایا تھا۔ جیسے قارون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام تراشی اس نے کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال کے اندر آئے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ زمین کو حکم دیں، زمین آپ کی فرما برداری کرے گی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا ارض خذیہ، اے زمین اس کو پکڑ لے۔ زمین پھٹی ہے اور قارون اپنے ٹخنوں تک اس کے اندر گھس گیا، اور پھر اس نے یا موسیٰ کہنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا ارض خذیہ، اے زمین اس کو پکڑ لے، اور زمین اور زیادہ اس کو نگلتے ہوئے اس کے گھٹنوں تک، ناف تک، اور اس کو سب کے سب کو جب اندر جانے لگا، سر باہر رہ گیا، تو کہنے لگا کہ اے موسیٰ یہ سارا آپ اس لیے کرتے ہیں کہ میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ اس کے سارے خزانے لا کر اس کے سر کے اوپر رکھ دو۔ وہ خزانوں سمیت زمین میں دھنس رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے اندر وہ دھنستا چلا جائے گا، اور یہ اس کا دھنسنا کسی جگہ پر جا کر ٹھہرے گا نہیں یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس بدبخت نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی جائے، اللہ پاک نے اس کے لیے بھی زمین کو پھاڑ دیا تھا، اور وہ زمین کے اندر دھس گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی زمین کو حکم ہے کہ وہ قیامت تک زمین پھٹتی رہے گی، اور یہ اس کے اندر دھنستا چلا جائے گا، اس کا دھنسنا اس دن ٹھہرے گا جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ پاک نے ان دونوں بدبختوں کو یہ سزا دی ہے۔ تو انہوں نے بہت سارے مشورے کے بعد یہ طے کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جلا دیا جائے اگر تم اپنے ان معبودوں کی مدد کر سکتے ہو۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پھر 40 دن تک
ہر قسم کی لکڑی ایک احاطہ بنا دیا، ایک جگہ مقرر کر دی گئی کہ اس کے اندر لکڑیوں کا انبار لگا دیا جائے، اور لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی، لوگوں نے منتیں ماننی شروع کر دیں، اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنی لکڑی اس کے اندر ڈال دوں گا۔ لکڑیوں کے انبار اکٹھے ہو گئے، ساری مشینری حکومت کی اس چیز کے لیے خرچ ہونا شروع ہو گئی، ساری قوم نے مل کر جہاں سے ان کو جو لکڑی ملی لا کر اس جگہ کے اندر اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر آگ لگائی۔ جب آگ اس قدر بھڑک اٹھی اور اس قدر زیادہ ہو گئی کہ اس کے اوپر سے بھی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، تو اب سوچنے لگے کہ اب ڈالیں کیسے، ہم میں سے تو کسی کی ہمت نہیں ہے قریب جانے کی۔ شیطان انسانی صورت میں آیا، اس نے منجنیق جیسے توپ کی طرح کی ایک چیز بنا کر دکھائی، انہوں نے ویسے بنا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اوپر رکھا، اور پھر اس کو کھینچ کر جو دیا، جو دور سے جیسے وہ گولا جاتا ہے، اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو آسمان کے فرشتوں کے اندر ایک کوہرام مچ گیا۔ فرشتے، اے اللہ، زمین پر ایک ابراہیم ہی تو ہیں آپ کا نام لینے والے، اور آج ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، اے اللہ کیا کریں، اے اللہ ان کی مدد فرمائیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے، اگر تم جاؤ اور ابراہیم علیہ السلام تم میں سے کسی کی مدد لینا چاہیں تو مدد کرو۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام خود تشریف لائے، اور آ کر اس وقت میں جب کہ آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اللہ کا حاجہ، اے ابراہیم کوئی میری خدمت کی ضرورت ہو، میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں، کچھ بات ہو تو آپ مجھے بتائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے، اما الیک فلا، ضرورت ہے لیکن آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت صرف میرے رب کی ہے، میں آپ کی مدد کا محتاج نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا پھر اللہ ہی سے دعا مانگ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اللہ پاک میرے حال کو جانتے ہیں، اور اللہ پاک کا میرے حال کو جاننا یہ مجھے سوال کرنے سے روکتا ہے۔ سوال تو میں جب کروں جب اللہ کو نہ پتہ ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر اللہ پاک مجھے جلانا چاہتے ہیں میں تیار ہوں، میں نے دعا نہیں مانگنی۔ اب اللہ رب العزت نے براہ راست آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا تو اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ اس کی ٹھنڈک سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، تو اللہ پاک نے ساتھ ہی سلاما علی ابراہیم کہ ٹھنڈی ہونا ہے لیکن سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے، یہ حکم فرمایا۔ اور اسی وقت اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ جنت سے لباس لے کر آئے۔ آگ نے صرف ان کی اس رسیوں کو جلایا ہے جس سے باندھا گیا تھا، اور اللہ پاک نے جنت کا لباس ان کو جبرائیل علیہ السلام لا کر پہناتے ہیں، اور جنت سے ایک تخت آیا ہے جس کے اوپر ان کو بٹھا دیا گیا، اور فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں 40 دن اس آگ کے اندر رہا، میری زندگی کے سب سے بہترین دن وہ 40 دن تھے۔ جنت کا تخت ہے، جنت کا لباس ہے، بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نمرود نے اوپر سے دیکھا آگ جل رہی ہے اور درمیان میں ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھتا بھی رہا، اور اس کی نمرود کی بیٹی نے جب یہ دیکھا تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آگ آپ کو جلاتی نہیں ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں جلاتی۔ کہا اگر میں بھی آپ کا کلمہ پڑھ کر اندر آ جاؤں تو مجھے جلائے گی؟ کہا نہیں جلائے گی۔ تو وہ بھی کلمہ پڑھ کر اندر کود گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک اس آگ کے اندر رہے۔ ان کنتم فاعلین قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے ان کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کیا، بری تدبیر کی، نقصان پہنچانا چاہا، جلانا چاہا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے انہی کو ذلیل و رسوا کر دیا۔